السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، پچھلی نشستوں میں ہم نے حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے دوسری فصل کا آغاز ہم نے کیا تھا، جس میں نفس کے متعلق باتیں بیان کی جا رہی تھی۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کم حسنت لذتا للمرء قاتلتا من حیث لم یدری ان السم فی الدسم۔ سب سے پہلے ہم الگ الگ اس کے معنی جانیں گے۔ کم جس کے معنی آتے ہیں بہت مرتبہ، کئی مرتبہ۔ حسنت خوبصورت بنانا، اچھا بنانا۔ لذتاً یہ لذیذ کے معنی میں آتے ہیں، اچھا کے معنی میں آتے ہیں۔ للمرئی مرون آدمی کو کہتے ہیں، قاتلتاً قتل کرنے والے۔ من حیث لم یدری، لم یدری کے معنی نہیں جان سکا، نہیں جانتے ہیں۔ ان السم، سمن زہر کو کہتے ہیں۔ فی الدسم، دسمن چکنائی کو کہتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، بہت سی مرتبہ نفس نے لذت کو خوبصورت بنا کر پیش کیا، اس حال میں کہ وہ قتل کرنے والی ہے، اور آدمی اس کو نہیں جان سکا کہ چکنائی میں زہر ہے۔ اس شعر میں حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نفس کے متعلق جو پچھلے اشعار میں آپ نے بیان فرمایا، اسی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نفس یہ جو ہوتا ہے، نفس پر ہر وقت نگرانی رکھنے کا اس شعر میں ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ نفس یہ ایسی چیز ہے کہ بھیس بدل کر آپ کے پاس آتا ہے، اور نیکیوں کا لبادہ اوڑھ کر وہ آتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی بہت بڑی سازش ہوتی ہے۔ تو اس نفس پر بھروسہ نہ کریں، اس کی سازشوں میں، اس کی چالوں میں، جو مختلف اوقات میں بھیس بدل کر آتا ہے، تو اس کے اوپر بھروسہ مت کرنے کے لیے اس شعر میں کہا جا رہا ہے۔ اور اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، لذیذ کھانے جب پکائے جاتے ہیں، اس میں جو چکناہٹ ہوتی ہے، اوپر سے تو وہ سالن بڑا لذیذ دار آپ کو نظر آتا ہے اور کھانے میں بھی ذائقے دار ہوتا ہے، لیکن اس چکنائی سے انسان کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، انسان بیمار ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح چکنائی سے انسان کی طبیعت جس طرح خراب ہوتی ہے، اور اس طرح اس چکنائی سے انسان کی صحت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو اسی طرح نفس بھی ایسی چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو اپنا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس یہ مختلف اوقات میں بھیس بدل کر آتا ہے اور نیکیوں کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے، اس پر بھروسہ مت کرو، بس اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، نفس جو بھٹکانے لگتا ہے، اس سے دور رہ کر اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَخْشَ الدَّسَائِسَ مِن جُوعٍ وَمِن شِبْعٍ فَرُبَّ مَخْمَصَةٍ شَرٌّ مِّنَ التُّخَمِ۔ وخشا اس کے معنی آتے ہیں ڈرنا، جیسے خشیت الہی کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنا جو ہوتا ہے، تو اسی سے ہے وخشا، یعنی ڈرو۔ دسائس اس کے معنی آتے ہیں چغل خوری کے، سازش کے معنی آتے ہیں۔ جوعن یہ بھوک، شباعن یہ شکم سیر، یعنی اچھا پیٹ بھر کھانے کو کہا جاتا ہے۔ فربا یہ بسا اوقات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مخمصتن یہ بھوکے رہنے کو کہتے ہیں۔ شرن برائی کو کہتے ہیں۔ تخم یہ بد ہضمی کو کہتے ہیں، یعنی انسان جب زیادہ کھا لیتا ہے اس سے بھی بد ہضمی ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھوکے رہنے سے بھی بد ہضمی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھوک اور شکم سیر کی سازشوں سے
بچا جائے، کہ بھوک اور شکم سیری کی سازشوں سے بچا جائے۔ فرب مخمصۃ، کیونکہ بسا اوقات بھوکا رہنا شر من التخم، بسا اوقات بھوکا رہنا بد ہضمی زیادہ بڑھ جاتی ہے، زیادہ بری ہو جاتی ہے۔ تو امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں یہ فرما رہے ہیں کہ انسان جب زیادہ کھا لیتا ہے تو بھی اس سے بد ہضمی ہوتی ہے، اور نہ کھا کر وہ بھوکا رہتا ہے تو بسا اوقات بھوکے رہنے سے بھی بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح نفس جو ہوتا ہے، نفس یہ انسان کو شکم سیر ہونے کا بھی حکم دیتا ہے، کہ جب شکم سیر ہو جائے گا اسے سستی آ جائے گی، وہ عبادت سے دور ہو جائے گا، اور بسا اوقات یہی نفس انسان کو بھوکا رہنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ انسان زیادہ بھوکا رہے گا تو وہ اعمال صالحہ کرنے سے دور رہ جائے گا، اس طرح وہ اس کا جسم لاغر ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اور وہ عبادت کرنے سے پیچھے رہ جائے گا۔ تو یہ نفس کی سازشیں ہوتی ہے۔ اس طرح یہاں پر نفس کا تذکرہ بار بار تکرار کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور یہ بار بار یہ نصیحت کرنا، یہ نفس کے بارے میں یہاں پر بیان کرنا، یہ مناسب اور مفید ہوتا ہے۔ نفس پر قابو رکھنا اور نفس کو کنٹرول کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ یہی نفس آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ قابو میں اگر اس کو نہ رکھیں گے تو ہم کو گناہوں میں یہ مبتلا کر دے گا۔ اب دیکھیے، انسان کو میانہ روی اور اعتدال پسندی رہنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اگر انسان زیادہ کھا لیتا ہے تو زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی پریشانی آتی ہے، اور انسان نہ کھا کر بھوکا رہتا ہے تو بھوکا رہنے کی وجہ سے بھی اس طرح انسان کے جسم میں اس طرح نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا جو اسلام ہے وہ میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ، کہ اپنی رفتار میں میانہ روی رکھو، یعنی جو بھی کام کرے نہ زیادہ کرو نہ کم کرو، بس اعتدال پسندی کے ساتھ کرو۔ اور اللہ دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو۔ تو یہاں پر نہ زیادہ کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، نہ بھوکے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ زاہدوں اور عارفوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ نفس کی اصلاح کے لیے، نفس کے تزکیے کے لیے بھوکا رہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اگر بھوکا زیادہ رہ جائیں گے تو پھر اس طرح وہ اعمال صالحہ کرنے سے باز آ جائے گا، اور اس طرح وہ طاقت اس کی جسم سے ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدْ امْتَلَأَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ۔ استفریغ کے معنی آتے ہیں خالی ہونا، کام کو پورا کرنا۔ دمعن آنسو کو کہتے ہیں، عینن آنکھ جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں۔ امتلأ یمتلی معنی بھرنا، کسی چیز کو بھرنے کو کہتے ہیں۔ من المحارم یہ حرام کی جمع ہے، حرام کے معنی میں آتے ہیں۔ والزم لازم پکڑ لو، حمیہ پرہیز کو کہتے ہیں، ندمی شرمندگی کو کہتے ہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ آنکھ سے آنسو کو خالی کر دو، آنکھ سے آنسو کو خالی کر دو۔ اب وہ کون سے آنسوؤں کو خالی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ جو حرام چیزوں سے بھر گئی ہے، اس آنکھ سے آنسو کو خالی کر دو، اور ندامت کے پرہیز کو لازم کر لو۔ اب یہاں پر امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ نفس کی شرارتوں کی وجہ سے جو آنکھیں گناہوں میں مبتلا ہو گئی ہے، اب ان آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے، خشیت سے آنسو بہا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے، چند آنسو بہا کر اللہ سے ہم کو استغفار کرنا ہے۔ تو جو نفس کی وجہ سے ہمارے آنکھوں سے ہم نے جو بری چیزوں کو دیکھا ہے، ہماری آنکھیں جو گناہوں میں مبتلا ہو چکی تھی، اب ان آنکھوں کو ان آنکھوں میں سے آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گریہ وزاری کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ یہاں پر امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ اب یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اب تک جو نفس کی باتوں کو ہم سنتے آ رہے ہیں، تو اس طرح اب ہم کو اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نادم ہونا ہے، شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔
اور اسی طرح توبہ کے لیے 4 باتیں ضروری ہے۔ پہلی بات گناہ کو چھوڑنا، دوسری بات جو گناہ ہوا ہے اس پر نادم اور شرمندہ ہونا، تیسری بات آئندہ گناہ نہ کرنے کا اقرار کرنا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ حقوق العباد کو ادا کرنا۔ یہ توبہ کے لیے 4 باتیں ضروری ہے، اور علماء، صوفیہ اور اس طرح ہمارا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ توبہ اگر کریں تو توبۃ النصوح، یعنی ایسی توبہ کہ اس توبہ میں یہ اللہ سے یہ عہد کریں کہ یہ گناہ پھر ہم آئندہ نہ کریں گے۔ تو اس طرح توبۃ النصوح کی دعا کریں، اس طرح توبۃ النصوح کریں کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ گناہوں پر ہم اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر اس طرح استغفار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، تو یقیناً اللہ ہمارے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ اور اس طرح اگر کوئی خشیت الہی میں اس طرح روتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے، یقیناً اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو آنکھ اللہ کے خوف میں روتی ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو نفس کی شرارتوں میں آ کر اگر ہم نے آنکھوں سے گناہ کیا ہے، آنکھوں سے ایسی چیزیں ہم نے جو دیکھ لی ہے جو نہ دیکھنے کی تھی، تو اب ہم کو استغفار کرنا چاہیے اور ہم اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو کر، نادم ہو کر اس طرح توبہ و استغفار کرنے سے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ فیہما عینان تجریان، اس کی تفسیر کرتے ہوئے صوفیاء کرام فرماتے ہیں آخرت میں 2 جنتیں اس شخص کے لیے ہے جس کے دونوں آنکھیں دنیا میں خشیت الہی سے بہتی ہے اور روتی ہے۔ یقیناً خشیت الہی سے آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے جنتیں عطا فرما رہا ہے۔ حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعَصِهِمَا وَإِنْهُمَا مَحَضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ۔ خالف معنی آتے ہیں کہ مخالفت کرنا، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نفس یہ شیطان، اور اس کے بعد وَعَصِهِمَا نافرمانی کرنا، اور وَإِنْهُمَا اگرچہ یہ دونوں محاذا کا مخلصانہ، مخلص کو کہتے ہیں محاذا کا، نصحہ نصیحت کو کہتے ہیں، فتہمی تو تہمت لگاؤ۔ تو اب اس کا ترجمہ دیکھیے، نفس اور شیطان کی مخالفت کرو اور ان دونوں کی بات نہ مانو، ان کی نافرمانی کرو۔ وَإِنْهُمَا مَحَاذَكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ، اگر یہ دونوں تم کو مخلصانہ نصیحت کریں، فتہمی تم تہمت لگا دو۔ اب یہاں پر امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نفس اور شیطان دونوں کی مخالفت کرو اور ان کی بات نہ مانو، یہ جو کہیں ان کے مخالف کرو، ان کی باتوں کو نہ مانو، نہ ان کی نافرمانی کرو، کیونکہ یہ دونوں اگر آپ کو مخلصانہ نصیحت بھی کرتے ہیں، ان کی نصیحت میں اخلاص بھی ہوتا ہے، تو تم ان پر تہمت لگاؤ۔ اب دیکھیے امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے نفس کا ذکر کیے، پھر اس کے بعد شیطان کا ذکر کیے۔ نفس اور یہ شیطان 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بہکا کر اس طرح نیکیوں سے گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ نفس کو بیان کیا، کیونکہ نفس جو ہوتا ہے شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان یہ انسان کے جسم سے دور ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر سے یہ بھاگ جاتا ہے، لیکن نفس انسان کے قریب رہتا ہے، اور نفس انسان کو ہر وقت یہ بہکاتا ہے کہ ایک گناہ کر لو، پھر توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، پھر تم توبہ کر لینا۔ اس طرح نفس جو ہوتا ہے یہ انتہائی شیطان سے زیادہ بہت بہکانے لگتا ہے اور بہت زیادہ مکر و فریب میں ڈال کر انسان کی تباہی و بربادی کرتا ہے۔ تو امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ یہی فرما رہے ہیں کہ نہ نفس کی بات کو سنا جائے، نہ شیطان کی بات کو سنا جائے، بلکہ ان کی مخالفت کرو، اور اگر یہ دونوں آپ کو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اگر یہ آپ کو نصیحت بھی کریں تو اس نصیحت کو اپنانا نہیں ہے، بلکہ یہ جو نصیحت کر رہے ہیں یہ ان کی ایک چال ہوتی ہے یہ گناہوں کی طرف لے کر جانے کی۔ اور نفس یہ کہتا ہے ایک گناہ کر لو،
اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تم گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا، یہ نفس کی چال ہوتی ہے۔ تو انسان اس کے بہکاوے میں آ کر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرنے کے لیے راضی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح نفس اور دوسرے طریقے سے جو بہکاتا ہے وہ یہ کہ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، تو نفس یہ بھٹکاتا ہے اب تم اتنے گناہ کیے ہیں، یہ گناہ کرنے میں کیا حرج ہو رہا ہے۔ تو اس طرح نفس ایسے بھٹکا کر اس طرح وہ انسان کو گناہوں کے دلدل میں لے جا کر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو ان تمام اشعار میں ہر شعر میں حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نفس کے بارے میں تکرار کر کر کے نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ جب بار بار نصیحت کر کے جو تکرار ہوتی ہے یہ انسان کے لیے مفید ہوتی ہے اور مناسب ہوتی ہے۔ تو اس طرح نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو اور ندامت کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں گے، یقین جانیے اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ محترم ناظرین کرام، انسان کو شیطان جو اس کا کھلا دشمن ہے ہر وقت اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت علامہ خواجہ شریف قادری رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث جامع نظامیہ اپنی کتاب قصیدۃ العطرہ شرح قصیدۃ البردہ میں علامہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور تصنیف کردہ کتاب ہے مثنوی کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ صبح کی نماز نہیں پڑھ سکے۔ دوسرے دن شیطان آ کر حی علی الصلاۃ کہہ کر آپ کو اٹھا رہا تھا۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو تو شیطان مردود ہے، تو لوگوں کو نیکیوں سے دور کرتا ہے، نیک کاموں سے دور کرتا ہے، تو آج مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھا رہا ہے۔ تو شیطان کہنے لگا کل میں نے آپ کو بہکا کر اس طرح نیند میں میٹھی نیند میں سلا دیا تھا، تو آپ اتنے نادم ہو کر اس کے بدلے میں آپ نے کئی نیکیاں کر لی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک نماز چھوٹنے پر آپ نے کئی نیکیاں کما لی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ آپ اتنی نیکیاں کمائی، اس لیے میں آج اٹھانے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو یہ جو شیطان ہوتا ہے یہ انسان کو ہلاکت میں کیسے ڈالتا ہے؟ تو ایک نیکی بھی اگر وہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو شیطان اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھ کر اس طرح وہ انسان جو عبادت کر رہا ہے ان عبادتوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ نفس کی بات سنو نہ شیطان کی بات سنو، ان دونوں کی مخالفت کرو اور ان کی نافرمانی کرو۔ اگر یہ اخلاص کے ساتھ نصیحت بھی کرتے ہیں تو انہیں تہمت لگا دو، ان کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ اس طرح اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو کر توبہ و استغفار کریں تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارے سارے نیک اعمال کو قبول فرمائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔